الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے پہلے پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت کریمہ بذات خود ایک معجزہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے حروف ہیں مکررات کو حذف کر دیا جائے تو 10 حروف بچتے ہیں. مکررات میں جو ڈبل ہیں جیسے الف ہے وہ 3 مرتبہ آیا ہے, 4 مرتبہ 5. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جتنے حروف ہیں جو ڈبل آئے ہیں ان کو اگر حذف کر دیا جائے تو 10 حروف بچتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ کوئی آیت قرآن حکیم کی ایسی نہیں ہے جس میں ان 10 حروف میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو. خود معجزہ ہے یہ آیت کریمہ. مکررات کو حذف کرنے کے بعد 10 حروف بچتے ہیں. قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس آیت میں ان 10 حروف میں سے کوئی حرف موجود نہ ہو. جی بذات خود ایک معجزہ ہے. اچھا, یہاں اللہ کے بعد الرحمن الرحیم ہے اور وہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ تکرار بیجا نہیں ہے, کہتے یہ تکرار ہے. یہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اور پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تکرار ہے. تو یہ تکرار بیجا نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقام الوہیت کا ذکر ہے, اس کے بعد الرحمن الرحیم. یعنی اللہ کے بعد الوہیت کے بعد الرحمن الرحیم ہے. اور یہاں مقام ربوبیت کے سیاق میں الرحمن الرحیم کو ذکر کیا گیا ہے. دیکھو بسم اللہ کے بعد اللہ الرحمن الرحیم اور یہاں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مقام الوہیت کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے اور سورہ فاتحہ میں آگے مقام ربوبیت کے بعد رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کہا گیا ہے, اس کا ذکر کیا گیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین یہ جملہ اسمیہ ہے, یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے. جملہ اسمیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کنٹینیوس ہو, بیچ میں انقطاع نہ ہو. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری تعریف اور میں محمود ہوں, قابل تعریف ہوں منذ الازل الی الابد, ازل سے لے کر ابد تک
میں محمود ہوں، میں قابل تعریف ہوں جی. چاہے کوئی حامد ہو یا نہ ہو، تعریف کرنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی زمانہ ہو یا نہ ہو، میں ازل سے لے کر ابد تک محمود ہوں، قابل تعریف. اللہ. اچھا، عربی میں مدح مانے بھی ہوتا ہے تعریف، اور حمد مانے بھی تعریف ہوتا ہے. تو یہاں مدح نہ لا کر کے حمد لایا گیا. یہ جان لو کہ حمد یہ صرف زندہ کے لیے ہوتی ہے جی، اور مدح زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہوتی ہے. تو حمد لا کر کے بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ ہے جی. اسی لیے یہاں مدح نہیں لایا گیا، اس لیے کہ لفظ مدح مردہ اور زندہ دونوں کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن حمد صرف زندہ کے لیے آتا ہے، اس لیے وہ زندہ ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد کہا گیا رب العالمین. رب جانتے کس کو بولتے؟ رباب کہتے ہیں سحاب ابیض، اس کا مادہ بھی ریب ہے، اور رب کا مادہ بھی ریب ہے. رباب پانی بھرے ہوئے بادل کو کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس بادل میں جو پانی ہوتا ہے وہ جب برستا ہے تو اس پانی کی وجہ سے نباتات میں نشو و نما ہوتی ہے جی. گویا یہ پانی جو رباب میں ہے، بادل میں ہے، یہ پانی نباتات کے نشو و نما کا باعث ہے. ایسے ہی اللہ رب ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ صرف اسی کی رحمتوں کی، ربوبیت کی بارش کی وجہ سے پل رہا ہے جی. جیسے رباب بادل کو کہتے ہیں، اور بادل میں جو پانی ہوتا ہے وہ جب برستا ہے تو نباتات، درخت وغیرہ یہ سب بڑھتے ہیں، ان کے اندر نشو و نما ہوتی ہے. ایسے ہی رب ہے کہ وہی سب کو پال رہا ہے جی. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو رب نہیں کہا جا سکتا. الرب اضافت کے ساتھ بول سکتے ہیں، رب البیت گھر کا رب، گھر کا مالک، رب السفینہ کشتی کا رب. لیکن اگر واحد بغیر اضافت کے ذکر کیا جاتا ہے تو صرف اللہ کے لیے آتا ہے جی جی. تو رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو جس چیز کی ضرورت ہو اور جتنی ضرورت ہو اور جہاں ضرورت ہو پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، کسی چیز کو، کسی چیز کی، کسی جگہ جتنی چیز کی ضرورت ہو پہنچا دینا، یہ ربوبیت ہے. ماں کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا ہے انسان کو. یخلقکم فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری تخلیق کرتا ہے وہ. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے مخلوق کوئی بھی ہو، وہ جب کوئی چیز بناتی ہے تو اجالے کی محتاج ہوتی ہے جی. اندھیرے میں کوئی چیز نہیں بنا سکتی، کیسے بنائے گی؟ وہ اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے. تو گویا کسی چیز کو بنانے کے لیے اجالے کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے کسی چیز کی تخلیق کے لیے اجالے کی ضرورت نہیں ہے. میں 3 تاریخ، تم ایک اندھیرے میں نہیں کوئی چیز بنا سکتے، میں 3 اندھیروں میں ایسی چیز کی تخلیق کرتا ہوں کہ کوئی ویسی تخلیق کر ہی نہیں سکتا. انسان جیسی تخلیق کہاں ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے بہترین جو تقویم ہوتی ہے، سب سے بہترین ساخت، وہ ہم 3 اندھیروں میں بناتے ہیں. ایک تو رحم ہے، وہ بچے دانی اس کو بولتے ہیں رحم جی، اس کے اندر رہتا ہے. پھر رحم کے اوپر مشیمہ ہوتی ہے، کھیڑی جس کو بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پیٹ. 3 آڑ ہے، 3 تاریکیاں ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ انہی 3 تاریکیوں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا. ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرے دریا کے پانیوں کا اندھیرا، اور تیسرے رات کا اندھیرا. اور مچھلی کے پیٹ سے پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ میں ہے، 3 تاریکیوں میں ہے، اور ان کی آواز عرش والا سن رہا ہے. اللہ اکبر.
ڈائریکٹ سن رہا ہے, کسی وسیلے کی ضرورت نہیں اسے. اللہ, یہ ہمارا رب ہے, 3 تاریکیوں کے اندر تمہاری تخلیق کرتا ہے, اور تمہیں اس جگہ جس چیز کی جتنی ضرورت ہوتی ہے پہنچاتا ہے. اسی وجہ سے رب ہے وہ. وہاں نہ ڈاکٹر کا کوئی دخل ہے, نہ باپ کا کوئی دخل ہے, نہ ماں کا کوئی دخل ہے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی اپنی ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے وہاں. اور انسان جب باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے تو کہتا ہے میری دکان مجھے پال رہی ہے, میرا دھندا مجھے پال رہا ہے. اللہ اکبر. اور جس نے تم کو 3 تاریکیوں کے اندر وہاں جتنی چیز کی وہاں ضرورت پڑی وہ مجھ نے مہیا کیا, اس کو بھول گئے تم. کتنے ناشکرے اور کتنے گئے گزرے ہو تم جی, کہ اتنے بڑے محسن کا, احسان کرنے والے کے احسان کو تم نے بھلا دیا. تم کس قدر ناشکرے ہو. اللہ نے اسی وجہ سے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے, کتنا بڑا ظالم ہے, بولتا ہے اللہ تعالیٰ. باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے میری دکان مجھے پالتی ہے, میرا دھندا مجھے پالتا ہے. کس قدر احسان فراموش ہے انسان جی. الحمدللہ کن کو پالتا ہے؟ العالمین. العالمین کل ما سوی اللہ, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں اس کی, اور اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پال رہا ہے وہ, سب کا رب ہے وہ. ایک پتا گرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے, وہ پتے کو بھی نشو و نما دیتا ہے جی. عالمین من کل ما سوی اللہ, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری عالمین کے دائرے میں ہیں, عالمین کے زمرے میں ہیں. رب کس کو کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں یوں جان لیں جس کے اندر 3 صفت ہو. مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف والرب, جس کے اندر 3 صفتیں ہوں وہ رب ہے. اور 3 صفتیں اگر کسی کے اس میں سے ایک بھی نہ ہو تو رب نہیں ہو سکتا. کیا؟ الملک, مالک لکل شیء, ہر چیز کا مالک. اچھا, اور الخلق, خالق کل شیء. نمبر 3 تدبیر, المدبر لجمیع الامور, تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والا. قدم قدم پہ تم اللہ کی تدبیر کے محتاج ہو جی. کار آ گئی سامنے اور اچانک تمہارے سامنے سے اس نے ڈائیورشن لے لیا, بچ گئے تم, نہیں تو سیدھے کار کی زد میں تھے تم. بچایا کس نے؟ المدبر لجمیع الامور جی. جب تک زندہ رکھنا ہے تب تک حفاظت کرتا ہے جی. تو خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا. دوسرے مالک لکل شیء, ہر چیز کا مالک. اور التدبیر, المدبر لجمیع الامور, تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا وہی. تو مجتمع فی ثلاثۃ اوصاف والرب, الخلق, الملک, التدبیر جی. ملک, یہ دیکھو یہاں مالک یوم الدین کہا گیا. مالک یوم الدین, ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے ملک, دونوں کراتے ہیں. یہاں یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے مالک یوم الدین, ہے یوں بھی پڑھ سکتے ہیں مالک یوم الدین. یہ قرات بھی صحیح ہے, غلط نہیں ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو, نماز میں یا کہیں بھی پڑھ سکتا ہے. مالک یوم الدین, مالک, اور ملک یوم الدین, ملک بھی پڑھ سکتا ہے. مالک مانے مالک اور ملک مانے بادشاہ. مالک اور ملک میں فرق سمجھتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں انت تملک, آپ کسی چیز کے مالک ہیں. جیسے ایک گلاس ہے, اس کا میں مالک ہوں. اچھا, ملک کس کو کہتے ہیں؟ انت تملک من یملک, جو مالک ہے اس کے آپ مالک ہیں تو بادشاہ ہے. نہیں سمجھے؟ آپ کسی چیز کے مالک ہیں. جیسے ایک گلاس, یہ میری ملکیت میں ہے تو میں اس کا مالک ہوں. اچھا, اور یہ گلاس جس کا ہو میری ملکیت میں نہ ہو, ایک گلاس کسی کا ہو, کوئی دوسرا اس کا مالک ہے اور میں اس کا مالک ہوں تو میں ملک ہوں. اللہ, تو مالک کہتے ہیں انت تملک شیئن, کسی چیز کے آپ مالک ہیں. اور ملک انت تملک من یملک, آپ مالک ہیں اس کے جو مالک ہے. آپ مالک کے مالک ہیں تو ملک,
اور آپ کسی چیز کے مالک ہے تو مالک. تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے, اور جو بھی انسان, جو بھی مخلوق کسی چیز کی مالک ہے, اس مخلوق کا بھی مالک ہے. سوچو, ملک ہے وہ, بادشاہ. یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں. الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟ الرحمن کہتے ہیں جیسے وللہ المثل الاعلی, سمندر ہو رحم کا. ایک مثال ہے, اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. ایک سمندر ہے بالکل پانی سے بھرا ہوا ہے, ایک کنواں ہے جو پانی سے لبالب بھرا ہوا ہے. تو کوئی چیز بھری ہوئی ہو کسی چیز سے تو وہ فعلان کے وزن پر آتی ہے. عطشان, میں بہت پیاسا ہوں. تو رحمان کے وزن پر, فعلان کے وزن پر جو چیز آتی ہے اس کا مطلب ہے کوئی چیز بھری ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا, یہ جو کنواں ہے رحمت کا بھرا ہوا, کیا کبھی سوکھ جائے گا؟ تو رحیم سے اس سوال کا جواب دیا گیا, نہیں, رحیم فعیل کے وزن پر ہے جو استمرار کے اوپر دلالت کرتا ہے. صفت مشبہ ما دل علی صفت ثابتۃ, جو برابر, یعنی یہ رحم کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ بھئی رحمت کا کنواں ہے لبالب بھرا ہوا ہے, کبھی یہ سوکھ سکتا ہے؟ تو رحیم نے اس سوال کا جواب دیا, لا, یہ رحمت کا کنواں کبھی بھی سوکھنے والا نہیں ہے, یہ رحمت مستمر ہے, کانٹینیوس ہے. جی جی جی. جو سوال اٹھا تھا رحمان سے, رحیم نے اس کا جواب دیا. اور یہ رحمان ایسا پیارا لفظ ہے, یہ صرف آئے گا تو تنہا آئے گا, اور اگر مل کر کے آئے گا کسی صفت کے ساتھ تو ایک صفت کے ساتھ آتا ہے, الرحیم کے ساتھ, باقی اور کسی صفت کو قبول نہیں کرتا یہ. جی, الرحمن علم القرآن. جی, الرحمن آیا تنہا ہے وہ, لیکن جب کسی صفت کے ساتھ آتا ہے تو کسی اور صفت کو قبول نہیں کرتا سوائے الرحیم کے. الرحمن الرحیم صرف رحیم کے ساتھ آتا ہے, آئے گا تو تنہا آئے گا, اور آئے گا کسی صفت کے ساتھ صرف اسی صفت کے ساتھ آئے گا. جی, جیسے الرحمن القادر, الرحمن المالک, الرحمن الخالق, اس کے ساتھ نہیں آتا, کسی کے ساتھ نہیں آتا, یہ صرف الرحیم کے ساتھ ہی آئے گا. جی, اچھا, الرحمن الرحیم جب کہا گیا تو بندے نے سوچا, آہا, اللہ اتنا رحیم ہے, بے پایا اور بے قرار رحم والا ہے, اور اس کی رحمت کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو پھول گیا, پھول گیا, اب اتنا رحیم ہے تو بخش دیا جاؤں گا. مالک یوم الدین کہہ کر کے اس غبارے کی ہوا نکال دی گئی ہے. جی, رحمان الرحیم سے جو ہوا بھر گئی تھی اس غبارے کی ہوا نکال دی گئی ہے. مالک یوم الدین, بدلے کے دن کا مالک ہے. جی, جو تم کر رہے ہو, تمہارے ہر عمل کا تمہیں حساب کتاب دینا ہے, جواب دہی کرنی ہے. تو الرحمن الرحیم سے آدمی کو جو ترغیب ملی تھی, آگے ترہیب ذکر کر کے اسے خبردار کیا گیا کہ دیکھو منمانی زندگیاں نہیں گزارنا, اس لیے کہ تمہارے ہر عمل کا ہمارے ہاں جواب دینا. اچھا, یہ یوم جو ہے, یوم یہ کتنے سال کا ہے؟ تو مسند ابو یعلا کی ایک روایت ہے کہ یہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ اکبر, 50,000 سال کے برابر ہے. یہ ایک روایت تو یہ ہے مسند ابو یعلا کی, 50,000 سال کے برابر. لیکن مومنوں کے اوپر اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز کا ایک وقت. اس کا مطلب ہے کہ وقت کا بڑھنا اور گھٹنا اس کا تعلق احساسات سے ہے. جی, آدمی کو کوئی بیماری ہو, ایک گھنٹہ ایک دن کے برابر لگتا ہے, اور آدمی خوشحال ہو تو کہتا ہے ارے اتنی جلدی وقت گزر گیا. اس کا مطلب وقت کے بڑھنے اور گھٹنے کا تعلق احساسات سے ہے. تو مسند ابو یعلا کی روایت ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا دنیا کے ایام کے مقابلے میں, اور مومنوں کے اوپر اس طرح گزر جائے گا جیسے نماز کا ایک وقت ہو. یہ بات معلوم. اچھا, ایک روایت اور ہے, وہ روایت ہے کہ يدخل الفقراء الجنة قبل الاغنیاء ب500 عام نصف یوم. یہ دیکھو کہ قیامت کے دن غریب لوگ جنت میں امیر لوگوں سے 500 سال پہلے چلے جائیں گے.
500 سال، ارے 5 دن ہوتا، 5 گھنٹہ ہوتا تو کچھ سوچنے جیسی بات ہوتی ہے. پیسے بنا رہے ہو بہت زیادہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہو، 500 سال میں ہی ٹھہرے رہو. اور اس کے بعد یہ جو غریب لوگ ہیں مزے کر رہے ہیں جنت کے اندر. تو يدخل الفقراء الجنت قبل الاغنیاء، کتنے دن؟ ب500 عام، 500 سال پہلے، اور نصف یوم، نصف یوم. اب بتاؤ 500 سال اور کہا جا رہا ہے یہ نصف ہوگا، تو گویا کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہوا نا. اسی وجہ سے ایک آیت میں ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن، جس دن کو تم دنیا میں شمار کرتے ہو، 1000 دن کے برابر ایک دن ہے. جی بہرحال دونوں طرف گئے ہیں لوگ. اس کے بعد دیکھو ایسے تھا، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، جو بے پایاں رحم کرنے والا ہے، بہت ہی مہربان ہے، رحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. یہ کلام جو ہے غیبت میں چل رہا ہے، غائب میں، اور ڈائریکٹ کہہ دیا گیا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ڈائریکٹ کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا ہے. کیا مطلب؟ پتہ یہ چلا کہ جب آدمی عبادت کے لیے کھڑا ہو اور جب اللہ سے مانگنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسا احساس ہو جیسے وہ رب کے سامنے کھڑا ہوا ہے. جی اسی کو مقام احسان کہتے ہیں. حدیث جبریل میں ہی کہا گیا الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب ظاہر ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، سامنے ہے نا اللہ، سامنے اللہ ہے، اس سے آپ کہہ رہے ہیں ہم تیری. اچھا دیکھو 3 جملے ہوتے ہیں، میں تیری بیوی ہوں، ایک میں تیری بھی بیوی ہوں، اور ایک میں تیری ہی بیوی ہوں. کون سا جملہ چلے گا؟ میں تیری بھی بیوی ہوں. کتنی خطرناک بات ہے. شوہر فوراً جوتا اٹھائے گا، چل نکل یہاں سے. اور کسی کی بھی ہے کیا؟ تیری بھی بیوی ہوں، اور تیری بیوی ہوں ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہو، لیکن جب کہہ دیا تیری ہی بیوی ہوں تو یہ حصر ہو گیا. جی تو یہ تیسرا جملہ چلے گا. یہ تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاکا کو پہلے لا کر کے اسی حصر کو بیان فرمایا ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ سامنے ہے بالکل. ایاک، ہم تیری عبادت، اللہ سے بول رہے ہیں آپ. ایاک نعبد، اس کا مطلب یہ ہوا آدمی جب اللہ کی عبادت کرے تو ایسا لگے جیسے وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو. اور جب مانگ رہا ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، جب اللہ سے مدد مانگے تو ایسا لگے جیسے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہو. جی پھر جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو مانگنے کے لیے یہ جو باتیں کہی جاتی ہے، عقلی ڈھکوسلے لائے جاتے ہیں کہ بزرگوں کا وسیلہ ہے، فلاں بڑی شخصیت کا وسیلہ. میں کہتا ہوں جب سامنے رب ہے اور تم اس کے سامنے کھڑو، بیچ میں وسیلہ کہاں سے آیا؟ وسیلہ کہاں سے آیا؟ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین نے خود وسیلے کی رد کر دیا ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے. بندہ ہے اور رب ہے، بیچ میں کون ہے؟ بیچ میں کوئی نہیں ہے. جی ایاک نعبد، تم مانگو تو ایسا لگے جیسے رب کے سامنے کھڑے ہو، یہ احساس ہو. اور جب عبادت کرو تو ایسا احساس ہو کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت فعل ما یرضی بہ اللہ هو العبادہ، ہر وہ کام جس سے رب راضی ہو جائے وہ العبادہ. اس کو یاد رکھو، تعریف یاد رکھو عبادت کی. فعل ما یرضی بہ اللہ، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، فعل ما یرضی بہ اللہ، اللہ جس کام سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، وہ عبادت ہے. جی تو ہر وہ کام جو آپ کریں وہ اللہ کی عبادت کے طور پر کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. اس کے بعد کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کی 4 قسمیں ہیں. اچھا عجیب بات یہاں یہ ہے، ایک ہوتا ہے ہدیتک الی الطریق، الا کے ساتھ، یاد دیکھو الا نہیں ہے، اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم. غور کریں، ایک ہوتا ہے ہدیتک الی الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت. کیا مطلب؟ اس کو کہتے ہیں ہدایت ارشاد. جیسے آپ کو سکندرآباد جانا ہے، اسٹیشن جانا ہے، اب آپ کو معلوم نہیں کہ جانا کیسے،
تو آپ پوچھتے ہیں کسی آدمی سے بھائی مجھے سکندرآباد اسٹیشن جانا ہے, ریلوے اسٹیشن جانا ہے, وہ بولتا ہے یہاں سے یہاں چلے جاؤ, پھر یہاں سے یہاں چلے جاؤ, پھر اس طریقے سے وہ آپ اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت ارشاد ہے. وہاں الا آتا ہے لیکن یہاں الا نہیں ہے. بغیر الا کے آئے ہدایتک الطریق, بغیر الا کے, تو مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس کا ہاتھ پکڑیں, گاڑی میں بٹھائیں اور سیدھے اسٹیشن پر چھوڑ دیں. تو آپ جب دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, میرے رب مجھے صرف راستہ مت دکھا, میں بھٹک سکتا ہوں, میرے رب میرا ہاتھ پکڑ لے اور منزل تک پہنچا دے. اللہ, یہ دعا مانگتے ہیں آپ, اہدنا الصراط المستقیم, میرے رب صرف راستہ مت بتا, میں بھٹک سکتا ہوں, شیطان اس راستے پر کھڑا ہوا ہے, مجھے بھٹکا سکتا ہے. تو میرے رب میں 17 بار تجھ سے دعا کرتا ہوں. اور یہ پوری شریعت میں جتنی دعائیں ہیں ساری دعائیں مسنون ہیں, یہ دعا مفروض ہے, فرض ہے یہ دعا جی. اس لیے بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوتی, اس لیے کہ یہ دعا چھوٹ جاتی ہے جی. یہ دعائیں مفروض ہے, فرض دعا ہے, یہ کرنا ہی ہے آپ کو جی, کرنا ہی ہے, یہ دعا فرض ہے. اور نقطہ یہ ملا کہ اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. اسی وجہ سے ہدایت کی دعا کو فرض کر دیا گیا کہ مانگ ہدایت. اور یہ مانگ کیا ہے, اللہ میرا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے. ہدایتک الی الصراط, اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں ہے جی. تو ہدایت ارشاد یہ راستہ بتا دینا, اور ہدایت بمانا ایصال المطلوب, ہاتھ پکڑ کر کے منزل تک پہنچا دینا, وہی دعا یہاں کی جاتی ہے جی. اور تیسرے ہوتی ہے ہدایت توفیق. یہ بہت ضروری ہے, ہدایت توفیق. ہدایت توفیق کا مطلب ہوتا ہے آپ کو توفیق دے دی جائے کسی چیز کی جی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سرہانے آ کر بیٹھ گئے, ان کے موت کا وقت تھا, وہ فی الموت, کہا کہ میرے کان میں آپ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ, تو میں اللہ تبارک و تعالی سے اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے میں اللہ سے درخواست کروں گا آپ کی بخشش کی. انہوں نے کہا کہ میرے بچے, مجھے آر پسند نہیں ہے, نار پسند ہے, آر پسند نہیں, کہ میرے مرنے کے بعد کہ موت کے ڈر سے ایمان لے آیا تھا. میرے بچے, مجھے نار پسند ہے, آر پسند نہیں. اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پر مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا, اس لیے کہ آپ چچا سے بڑی محبت کرتے تھے, اور چچا بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے, ابو طالب. بہت دلگیر ہوئے آپ. آیت اتری, انک لا تہدی من احببت, اے ہمارے حبیب آپ جس سے محبت کرے اسے ہدایت نہیں دے سکتے. آپ گویا ہدایت یہ میرا کام ہے, آپ کا نہیں, آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام صرف بتا دینا ہے, منزل تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. انک لا تہدی من احببت, توفیق دینا یہ ہمارا کام ہے. ہم نے آپ کے چچا کو توفیق نہیں دی ہدایت کی, لہذا انہیں ہدایت نہیں ملی. یہ ہدایت توفیق ہے. اور ایک ہے ہدایت تثبیت, ہدایت مل جاتی ہے لیکن روٹ سے ہٹ جاتے ہیں لوگ. سر چلے صراط مستقیم پر لیکن صراط مستقیم سے ہٹ گئے. تو دعا کرو اللہ ہدایت پر ثابت قدم رکھ. یہ دعا, یہ بات حضرت یہ جو اصحاب کہف ہیں, حضرات اصحاب کہف کے بارے میں کہی گئی ہے جی. کیا کہا گیا, ہم نے ان کو دے زادہم ہدا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ہدایت دی اور ان کی ہدایت کو زیادہ کیا. اے ثبتہم علی الہدا, ہدایت پر انہیں ثابت قدم رکھا جی. حکومت وقت سے نہیں ڈرے جی, اللہ نے ان کو ہدایت پر ثابت قدم رکھا. تو ہدایت کی 4 قسمیں, ہدایت ہے ارشاد, ہدایت ہے ایصال المطلوب, منزل تک پہنچا دینا, اور ہدایت ہے توفیق, اور ایک ہے ہدایت تثبیت. یہ 4 ہدایتیں. سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا, صراط کے ساتھ مستقیم لائے گئے, سیدھا راستہ جو ہوتا ہے نا سب سے شارٹ ہوتا ہے جی. دیکھو نقطہ اے سے نقطہ بی تک, یہ نقطہ اے ہے, یہ نقطہ بی ہے. آپ جتنی لائنیں کھینچیں گے, جو سب سے سیدھی لائن ہوگی, جو سب سے چھوٹی ہوگی وہی سیدھی ہوگی, جو سیدھی ہوگی ایک دم وہی بالکل شارٹ ہوگی. جتنی آپ ٹیڑھی کریں گے ایسے ایسے ایسے, جتنا اعوجاج بڑھتا جائے گا اتنا راستہ لمبا ہوتا جائے گا جی. شارٹ کٹ جو ہوتا ہے نا, نقطہ اے سے نقطہ بی کی طرف جتنی لائنیں آپ کھینچیں گے اس میں جو بالکل سیدھی رہے گی وہی سب سے شارٹ ہوگی. اسی وجہ سے کہا گیا اس راستے پر چلنے والا بالکل اس راستے کو شارٹ ہی سمجھے, بہت مختصر ہے جی. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم. اس کا مطلب یہ کہ اس راستے پر جتنے لوگ چلے ہیں سب کامیاب ہیں, سب پر اللہ کا انعام ہوا ہے. تو انہی کے راستے پر چلو نا, تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. تو صراط الذین انعمت علیہم, یہ وہ لوگ ہیں
جو چلے اس راستے پر کامیاب ہوئے، اللہ کا انعام ان کے اوپر ہوا، لہذا تم بھی انہی کے راستوں پر چلو. وہ منزل تک پہنچ گئے، تم بھی منزل پر پہنچ جاؤ. شرط یہ کہ انہی کے راستے پر چلو جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا ہے. ان کے راستے پر نہ چلو جو مغضوب علیہم الضالین ہے. دیکھو مغضوب علیہم علم تھا مگر عمل نہیں تھا، مانا نہیں انہوں نے. علیموا ولم یعملوا، علم تھا ان کے پاس لیکن مانا نہیں انہوں نے. اور یہ ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، لم یعلموا، ہاں ان کے پاس علم ہی نہیں تھا، صرف عمل تھا. اور یہ تیسرا جو پہلا والا ہے، ان کے پاس علم بھی تھا عمل بھی تھا. لہذا کوئی بھی کام کرو علم کی روشنی میں کرو. جی اندھے بہرے ہو کر نہیں گرنا کسی چیز پر.